سترویں شریف کی محفل مبارکہ کا اگلا حصہ عارف رومی سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے درس کا ہے. آپ کو مولا روم بھی کہا جاتا ہے، پیر رومی بھی کہا جاتا ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے آپ کو پیر رومی کہہ کر مخاطب کیا اپنے کلام میں، اپنے اشعار میں، اور علامہ اقبال نے آپ کو اپنے مرشد کا درجہ دیا. حالانکہ علامہ اقبال کا زمانہ کچھ اور، بہت بعد کا زمانہ، مولانا رومی کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ، یعنی دونوں ہم عصر نہیں تھے. مگر اس میں ایک بڑا راز ہے، نکتہ اس بات میں جو میں کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے ان کو اپنا مرشد قرار دیا. کیسے؟ نہ ان کو دیکھا تھا، نہ ان سے بیعت کی تھی، نہ ان کی حلقے میں داخل ہوئے تھے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زمانہ ہی دوسرا تھا. مگر تعلیم ایسی چیز ہے کہ کسی کو مرشد بنا دیتی ہے، کسی کو مرید بنا دیتی ہے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ کیونکہ یہ ثبوت دیکھ لو نا آپ. علامہ اقبال نے ان کو کہا پیر رومی، مرشد رومی، مرشد بنا لیا. تو دیکھا بھی نہیں تھا، ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دیا تھا. تو مرشد بنانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ثبوت دے دیا کہ کسی بزرگ کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو دل میں اثر کر جائے تو وہ مرشد بن جاتا ہے اور طالب مرید ہو جاتا ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. یہ میں نے فوراً بات آئی ذہن میں تو آپ کو ایک نکتہ بتا دیا تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ تعلیم ایسی چیز ہے کہ زمانہ کتنے ہی 100 سال کا ہو، لیکن جب تعلیم دل میں اتر جاتی ہے تو کسی کو مرید بنا دیتی، کسی کو پیر بنا دیتی. اب یہ بات ہو رہی ہے حضرت مولانا روم کی، اور مولانا روم کی مثنوی شریف کا درس ہم ہر 17 تاریخ کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. کیوں؟ کہ ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مگر بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے مشائخ اعظام، بڑے بڑے علماء کرام، انہوں نے حضرت مولانا روم کو، ان کی تعلیمات کو تھام لیا، اپنے ہاں درس دیا، ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا. اس لیے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بخشا. وہ مقام ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. آج تک ان کی مثنوی پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور ان کی درگاہ پر ترکی میں، مولانا روم کے درگاہ کہاں ہے؟ ترکی میں، ترکی ملک میں. لوگ جب ترکی جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مولانا روم کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دیں، ہے نا. اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عالم فاضل، شیخ طریقت اور عارف کامل، تو لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں کہانیاں، حکایات بیان کی ہیں، اور حکایات کی روشنی میں لوگوں کو سمجھایا ہے. حکایت بیان کرنا صرف مثال کے لیے ہوتا ہے، اصل چیز حکایت نہیں ہے. اصل چیز اس میں پیغام ہے، جس کو کہتے ہیں تعلیم. وہ کہانی کی صورت میں ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں تمثیل، مثال. اسی طرح ایک اور شیخ گزرے ہیں بزرگ ایران میں،
شیخ مصلی الدین سعدی شیرازی، ان کی بھی کتابیں ہیں گلستان و بوستان، اس میں بھی حکایات ہیں. اسی طرح ایک اور صوفی ولی اللہ بزرگ گزرے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پند نامہ ہے، اس میں بھی حکایات ہیں، باتیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین نے اپنی اپنی تعلیمات میں اور کتابوں میں حکایات جو بیان کی ہیں وہ اس لیے بیان کی ہیں کہ لوگ ان کو پڑھیں، سنیں اور اس سے نتیجہ جو ان بزرگوں نے دیا ہے ہم کو اس پہ عمل کریں. اب آج کی کیا حکایت ہے؟ نگریستن عزرائیل علیہ السلام بر مردے و گریختن او در سرائے سلیمان علیہ السلام. مولانا روم نے حکایت بیان کی، باب باندھا جس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ عزرائیل کا ایک آدمی پر نظر ڈالنا اور اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں بھاگ کر جانا. عزرائیل کون؟ موت کا فرشتہ. 4 مشہور فرشتوں میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اللہ کی طرف سے لگائی گئی. اب اس میں دوسرا نقطہ آپ کو بتاؤں. پہلا نقطہ تو یہ بتا دیا کہ زمانہ چاہے کسی کا کتنی بات کا ہو، مگر تعلیم ایسی چیز ہے جو دل پہ اثر کر جائے تو کسی کو مرید بناتی ہے، کسی کو مرشد بناتی ہے. ایک تو یہ بات بتائی. دوسری بات یہ کہ فرشتے سب مخلوق ہیں، خالق تو سب کا اللہ ہے، ہمارا بھی، فرشتوں کا بھی، جنات کا بھی، سب کا، جانوروں کا بھی، ہر ایک کا خالق اللہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا تو ان کو کچھ کام سونپے. حقیقت پر تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کام ہے، مثلا زندگی بخشنا، موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت پر ڈیوٹی لگائی. کس کی؟ عزرائیل علیہ السلام کی، فرشتے کی، کہ جب کسی کی موت کا وقت ہو جائے تم جاؤ اور جا کر اس کی روح کو کھینچ لو، جسم میں سے روح کو نکال لو. تو جب روح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں روح پرواز کر گئی. کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، سب کا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہونا چاہیے کہ روح مرتی نہیں. موت روح کو نہیں آتی، موت جسم کو آتی ہے. بس جسم ہے، جب روح اس میں سے نکل جاتی ہے تو ختم. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. گیند ہوتا نا، گیند، فٹ بال، اس میں ہوا بھری جاتی ہے. اگر ہوا نکال دو، اب کوئی کھیل کے بتائے فٹ بال سے؟ نہیں کھیلے گا. کیوں؟ کہ فٹ بال کو فٹ بال بنانے والی کون سی چیز تھی؟ ہوا. اس کے اندر پمپ سے بھری جاتی ہے، اور جب اس کو ہوا کو نکال دو تو فٹ بال بے جان ہے، کسی کام کا نہیں. ایسے جسم کے اندر جو چیز حرکت کرنے والی ہے، جو جسم کو چلاتی ہے، وہ روح ہے، اور روح اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو اصل مقام جسم کا نہیں ہے، اصل مقام روح کا ہے، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. بھائی بعض لوگ جو بہت سی چیزوں کے منکر ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک عذر کیا پیش کرتے ہیں کسی کو، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، بھائی ہم نہیں مانتے، بھائی ہمیں دکھاؤ کہیں سے تو ہم مانیں گے. بھائی تمہارا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا روح کو، تو مگر روح تو ہے نا، روح نکل جائے تو تم دکھا دو جسم کو چلتا پھرتا، نہیں دکھاؤ گے. وہ روح ہی تو تھی جو جسم کو چلا رہی تھی، وہ نکل گئی، روح ڈھیر ہو گیا، جسم ڈھیر ہو گیا، جسم کو موت آ گئی. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، ایک دن انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی جو میں نے ان کی کتاب میں، ارشادات علمی، ان کے ارشادات کی کتاب ہے، کئی سال پہلے میں نے ترتیب دی تھی، آپ کو شوق ہو تو پڑھیں آپ. اس کے اندر یہ ان کا
ملفوظ لکھا ہوا ہے. فرمایا یہ جو قبرستان ہوتا ہے قبرستان, فرمایا یہ کس چیز کا قبرستان ہے؟ کیا روحوں کا ہے؟ نہیں, فرمایا تو جسموں کا قبرستان ہے. جسموں کو دفنایا جاتا ہے, روحوں کو کہاں دفنایا جاتا ہے؟ روح تو گئی, نکل گئی, اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. تو اصل مقام تو ہے روح کا. اب اسرائیل علیہ السلام, کیونکہ میں زیادہ بات کروں گا تو وقت گزر جائے گا, ہمیں تو حکایت کی روشنی میں سمجھنا ہے. اسرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہیں ان کا کام اللہ ہی نے لگایا. ہم کہتے ہیں اللہ موت دینے والا ہے, بے شک اللہ موت دینے والا ہے, مگر اللہ نے مقرر کیا ہے ایک فرشتے کو اس کام پر کہ جہاں جس بندے کی موت آنی ہو, جس جاندار کی موت آنی ہو, اور ایک وقت میں چاہے 1000 بندے مر رہے ہوں, مگر تم کو جا کر ان کی روح قبض کرنی ہے, روح نکالنا ہے. اب مولانا فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف میں سادہ مردے چاشت گاہے در رسید در سرا عدل سلیمانی دوید. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ایک سادہ آدمی بیچارہ, سادہ کا مطلب یہ تھا کہ اس کو کچھ پتہ تھا نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سادہ طبیعت, جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں بھائی یہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں, تو ہم کہتے ہیں سادہ آدمی ہے. مولانا فرما رہے ایک سادہ آدمی دن نکلنے پر بھاگا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا. زمانہ کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے, وہ بھی پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام, اور سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر. اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہوئے بادشاہ بھی تھے, سلطنت تھی ان کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کمانڈ جس کو کہتے ہیں قیادت دی تھی, کس کی؟ جنات کی, اور ہوا پر بھی ان کا زور تھا. تو یہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے عطا فرما دے, کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر. ان کی قوت اللہ کی طرف سے ہے, ان کی طاقت اللہ کے حکم سے, تو ان کو معجزات بھی اللہ عطا فرماتا ہے. ہم مسلمان جو معجزات پر یقین رکھتے ہیں, اگر ہم مسلمان نہ ہوں تو ہمیں خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. بہت سے لوگ اس میں بہک گئے, یعنی معجزات کا انکار کیا. سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا ہندوستان میں, سر سید احمد خان. اس نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے پر لگایا تھا کہ انگریزی ضروری بھائی پڑھا کرو. تو واقعی انگریزی تو فی زمانہ ضروری تو ہے, علم کے حصول کے لیے, تعلیم کے لیے, دنیا کے لیے انگریزی ضروری ہے, صحیح ہے. کالج بھی قائم کیا اس نے علی گڑھ. مگر سر سید احمد کو ایک گمراہی آ گئی کہ اس نے معجزات کو انکار کیا, کہ یہ نیچر سے الگ چیز ہے, یعنی یہ فطرت والی چیز نہیں ہے, یہ دماغ میں نہیں آتی. اب بھائی دماغ تو اللہ نے دیا ہوا ہے, دماغ پر کنٹرول بھی اللہ کا ہے. اب اللہ اگر نہیں چاہتا تو تمہارا دماغ بھی تو پھر جاتا ہے کبھی. جس کا دماغ پھر جائے اس کو کوئی صحیح کر کے دکھائے. یہ اللہ کی تو صفت یہی ہے نا, اللہ کی خوبی, جس کو چاہے دماغ صحیح کر دے, جس کو چاہے دماغ پھرا دے. کوئی کیا کرے گا بھائی؟ عقل جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے دی ہوئی ہے. جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کو سلب کر لے, گئی عقل. کیا کریں گے عقل کام؟ علامہ اقبال کا کہ شعر میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پڑھا محفل میں, بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. فرمایا پاسبان عقل جو ہے اچھا ہے, ساتھ رہے, مگر کبھی کبھی عقل کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر بھی چلنا ہوتا ہے. عقل وہاں ساتھ نہیں دیتی, وہاں ساتھ ایمان دیتا ہے صرف, یا ایمان یا عشق. تو معجزات جو ہیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں میریکلز, وہ معجزات
ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو عقل کے سہارے نہیں دیکھا جا سکتا، ان کو تو ایمان کے سہارے دیکھا جاتا ہے. ایمان کہتا ہے کہ مانو قرآن میں موجود معجزات، حدیث میں موجود معجزات، ماننا پڑے گا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا فرمائے، جنات پر حکومت عطا فرمائی، اور ہوا پر بھی حکومت تھی. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو سادہ طبیعت تھا، اگر ذرا عقل مند ہوتا تو پھر وہ ایسا گھبراتا نہیں، مگر سادہ طبیعت تھا نا، تو وہ دن کو ابھی دن نکلا ہی تھا کہ اس کو خوف طاری ہوا، اور وہ بھاگتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کر پہنچ گیا. رویش از غم زرد و ہر دو لب کبود، پس سلیمان گفت اے خواجہ چه بود. اس کا منہ غم سے زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اس آدمی کے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا بڑے میاں، بڑے صاحب کیا ہو گیا آپ کو، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، نروس ہو گئے، کیا ہے، کوئی آپ کے پیچھے لگا ہے کیا، ہے نا. یعنی آپ تو اس طرح بھاگے آ رہے ہو میرے دربار میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، معمولی بات تھوڑی ہے، تم ایسے بھاگے چلے آ رہے ہو، کیا ہوا. گفت اسرائیل در من این چنی یک نظر انداخت پر از خشم کی. اس نے کہا کہ حضور ملک الموت نے کچھ ایسی غضب والی نگاہ مجھ پر ڈالی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں. کیا مطلب تھا اس کا، ملک الموت کو اس نے کیا دیکھا ہوگا، لیکن ایک خوف آیا اس کے دل پر. کس کا، موت کا. تو یہ تو اس کو پتا تھا کہ ملک الموت بھی ہوتا ہے، فرشتہ بھی ہوتا ہے. تو اس نے نام لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک الموت مجھ کو نظر آ گیا ہے، یعنی موت کا فرشتہ مجھے نظر آ گیا ہے، تو میں تو ڈر کے مارے بھاگ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کی پناہ میں آیا ہوں. گفت ہی اکنو چہ میں خواہی بخواہ، گفت فرما بادر جاں پناہ، گفت فرما بادر اے جاں پناہ، تا مرا زی جا بہندستان برت، بو کے بندہ کاؤں طرف شد جہاں برت. حضرت سلیمان نے فرمایا ارے جلد بولو، کیا کہنے آئے ہو تم میرے پاس. یعنی پیغمبر کو پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں فالتو، اس کی مصروفیات ہوتی ہیں. اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوقات بندھے ہوئے تھے. ایک وقت تھا آپ کا اپنے گھر کا، یعنی کہ ازواج مطہرات کا خیال رکھنا، بیویوں کی دیکھ بھال، گھر کے معاملات کو دیکھنا. ایک وقت تھا آپ کا عبادات کا اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک وقت تھا آپ کا معاملات کا، امتیوں کے ساتھ ڈیلنگ، ان کی فریاد سننا، ان کی باتیں سننا، ان کے مسائل سننا، ان کے لیے دعائیں کرنا. یہ وقت تھا. تو الگ الگ اوقات ہوتے ہیں نا بندے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اس طرح کہ ایک وفد آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن کے وقت ملنے کے لیے، اور اس وفد کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو سادہ طبیعت، جیسے یہ سادہ طبیعت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں مثنوی شریف، ان میں کچھ بدو تھے، کچھ عرابی تھے، دیہاتی تھے. وہ ملنے کے لیے آ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت وہ ملنے کا تو تھا نہیں اس وقت، ہے نا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف آئیے، باہر نکل کے آئیے. یعنی حضور کے جو گھر تھے نا بنے ہوئے مکانات، سورۃ الحجرات نام ہے حجرات پر، مکانات پر. حجرہ کا معنی مکان. حضور کسی مکان میں آرام فرما تھے تو ان کو معلوم تو تھا نہیں کہ کون سے مکان میں. وہ سارے مکانات پر آوازیں دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ کو اچھی نہیں لگی یہ بات، بید بھی لگی کہ تم اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے ہو، ان کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو. ایک تو بے وقت آئے ہو،
یہ ان کے ملنے کا وقت نہیں تھا, وہ اپنے گھر میں مصروف ہیں, آرام میں ہیں, تمہارے ساتھ ملنے کا وقت نہیں ہے, وہ تم آ گئے, اب تم ان کو آوازیں دے رہے ہو. تو اللہ کو بات نہ پسند آئی, تو اللہ نے یہ فرمایا, قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی سورۃ الحجرات میں, اور یہ فرمایا کہ یہ جو باہر سے آپ کو پکارتے ہیں نا, یہ بے عقل ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو عقل نہیں ہے. اگر ان کو عقل ہوتی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے, یہ آپ کو آوازیں نہیں لگاتے, ان کا کام یہ تھا کہ آپ کے دربار کے باہر, آپ کے در اقدس کے باہر خاموش بیٹھ جاتے, اور جب آپ خود بات تشریف لاتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. یہ تھا ادب. یہ ادب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے لیے آوازیں دے دے کر آپ کو بلا رہے ہیں, ایسا نہیں. کیونکہ کسی کا وقت کچھ ہوتا ہے, کسی کا وقت کچھ ہوتا ہے, تو وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ محفل میں فرمایا کہ بڑی رات تھی, تو رات کو دیر تک محفل ہوتی ہے ہمارے ہاں, تو دن میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے حجرہ میں. تو کوئی آیا ہوگا مرید, اس نے آ کر خادم کو کہا ہوگا بھائی مجھے ملنا ہے. ملنے کا وقت وہ تھا تو نہیں, آرام فرما رہے تھے. تو وہ دروازے کھٹکھٹانے لگا کوئی خادم. تو والد ماجد نے محفل میں پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی, اوقات کو, وقت کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ بھائی اس وقت تو آرام میں, تو آپ کو نہیں بولو ہم تو مرید ہیں ملنے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مرید ہو تو پھر آؤ میرا گلا دبا دو. پھر آپ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم آؤ اسی وقت تم سے ملا جائے, چاہے وقت ملنے کا نہ ہو. اور بھی تو کچھ کام کاج ہو سکتے ہیں, مصروفیات ہو سکتی ہیں, کوئی لکھنے کی, کوئی پڑھنے کی, کوئی آرام کی, کوئی اپنے گھر کی, یا نہیں, یا سارا دن تمہارے لیے بیٹھیں گے. تو یہ بات سے بات یاد آئی تو میں نے یہ بات بتائی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے بولو بھائی جلدی کیا بولتے ہو. تو اس نے کہا کہ حضور ہوا کو حکم دیجئے, آپ ہوا کو, کہ آپ کے دست قدرت میں ہوا, اس کو حکم دیں کہ مجھے اس جگہ سے اڑائے. ہوا تو اڑاتی ہے نا بھائی, جیسے طوفان آ جاتا ہے. مجھے اس جگہ سے اٹھائے ہوا اور ہندوستان پہنچا دے مجھے. شاید میں وہاں چلا جاؤں اور میں بچ جاؤں. کیوں بچ جاؤں؟ کہ یہاں تو مجھے خوف ہو گیا موت کا, ملک الموت مجھے نظر آ رہا ہے, میں تو مر جاؤں گا, ابھی مروں گا کہ ابھی مروں گا, بس یہ لگ رہا ہے مجھے. تو مجھے اور کچھ نہیں سوجھ رہا. میں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ایسی طاقت بخشی ہوئی ہے ہوا کے اوپر, جنات کے اوپر, جیسے آپ چاہیں. ہوا کو بول دیں تو ہوا بھی لے جا سکتی ہے, اور جنات میں سے کسی جن کو کہہ دیں تو جن بھی مجھے لے جا سکتا ہے اٹھا کے. آپ کے حکم کی دیر ہے, بس آپ حکم کر دیں ہوا کو کہ مجھے یہاں سے اٹھائے ہندوستان پہنچا دیں. پس سلیمان کرد برباد ہی برات برد بارورا بس ہوئے سومنات. تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ سومنات کی طرف, یعنی ہندوستان کا شہر ہے سومنات, وہاں لے جاؤ. بادرا فرمود تا اورا شتاب برد سوئے خاک ہندوستان براب. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو فوراً اسے سمندر کے راستے سے لے کر وہ ہندوستان میں لے گئی, پہنچا دیا اس نے. اب مولانا فرما رہے ہیں نک ز درویشی گریزانند خلق لقمائے حرص و عمل زانند خلق. مولانا فرما رہے ہیں دیکھو اسی طرح لوگ مفلسی سے, غربت سے بھاگتے ہیں اور وہ حرص اور بیکار امید کا لقمہ بن جاتے ہیں, یعنی وہ صبر نہیں کرتے. اگر ان کو کچھ مفلسی آ جائے, کچھ غربت آ جائے, تو وہ غربت کی وجہ سے لالچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ رزق حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں غربت کی وجہ سے. تو مولانا فرما رہے یہ نہیں کرنا چاہیے,
صبر کرنا چاہیے, کوشش کرو, وقت کا انتظار کرو, ہے نا, لیکن اس چکر میں ایمان کو برباد مت کرو. چنانچہ مولانا فرما رہے ہیں روز دیگر وقت دیوان لقا شاہ سلیمان گفت اسرائیل را کی مسلمان را بخشم از چه سبب بنگریدی باز گو اے پی کے رب. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ دوسرے دن سلیمان علیہ السلام کی جب دربار لگا, ان کا عدالت لگی, تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے دریافت کر لیا, اسرائیل فرشتے سے, ہے نا. اب ظاہر فرشتہ کیسا بھی ہو مگر پیغمبر کے سامنے تو خدمتگار ہی ہوتا ہے نا وہ. اب آپ دیکھیں نا جبریل علیہ السلام, کتنا بڑا کام ہے ان کا, وحی لانا, پیغمبروں پر اللہ کا پیغام لانا. مگر کچھ بھی ہو لیکن جبرائیل علیہ السلام تو حضور کے خادم ہیں. فرشتہ کیسا ہی ہو مگر پیغمبر کے سامنے تو وہ تو ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کیا ہے فرستاد اے خدا, اے پے کے رب, اے قاصد جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے روحیں نکالنے پر, روحوں کو قبض کرنے پر, تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس مسلمان بیچارے سادہ بندے کو غصے سے کیوں دیکھا, یعنی کیوں اس کو تم نے خوف میں مبتلا کیا, کیا ہوا جو وہ بھاگا ہوا میرے دربار میں آیا. بھائی ٹھیک ہے تمہارا کام روح نکالنا ہے, روح کھینچنا ہے, مگر وہ بندہ بیچارہ سادہ طبیعت تھا. اگر کوئی ولی اللہ ہوتا تو وہ اس طرح بھاگتا نہیں آتا, کیونکہ اللہ والوں کو تو پتہ ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ہمارے مشائخ کی بھی تعلیم ہے, صوفیاء اولیاء اللہ مشائخ تو اپنی تعلیمات میں یہ فرماتے ہیں کہ تم تو موت سے پہلے مرو. موت سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بخود اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے آپ کو تم نے مردہ بنا لیا اللہ کی بارگاہ میں, کہ جیسے اللہ چاہے گا میں ویسا ہو جاؤں گا. تو فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے. میرے خاندان کے بزرگ صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے, اس کا پہلا شعر ہے کہ ہستی سے تو گزر جا مرنے سے پہلے مر جا, مردوں میں نام کر جا مرنے سے پہلے مر جا. فرمایا یہ مردان خدا کی یہ لیول ہے, ان کا درجہ ہے کہ وہ تو مرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. یہ جو موت آتی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی, کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا میں پہلے راضی ہیں. تو اجل آنے سے پہلے مر, یہ دوسرا شعر ہے ان کا, میرے خاندانی بزرگ کا. آپ دیکھیں نا کیسی تعلیمات ہے ہمارے خاندان کے بزرگوں کی. کہاں سے پکڑا میں نے اس کو, یہ جو تعلیم چل رہی مولانا روم کی, ادھر سے دھیان کدھر گیا, ہمارے خاندان کے بزرگ کی طرف. تو اجل آنے سے پہلے مر کہ پھر مرنا نہ ہو, مستحق خاص لطف جاویداں ہو جائے گا. صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تو موت آنے سے پہلے مر جا کہ پھر تیرا مرنا نہ ہو, پھر تو نہیں مرے گا, تو خاص لطف جاویدانی یعنی ہمیشہ زندگی کا حیات کا حقدار بن جائے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس کو پریشان کیا, کیوں ڈرایا اے اسرائیل؟ تو اس نے کہا گفتش اے شاہ جان بے زوال فہم کش کر دو نمودورا خیال. اسرائیل نے کہا کہ اے جہان بے زوال یعنی اے بادشاہ, اے پیغمبر, اس کو غلط فہمی ہوئی اس بندے کو,
اور اس کو صرف خیال میں ایسا لگا، میں تو اس کے سامنے آیا ہی نہیں، یعنی اس نے کوئی میرا چہرہ تھوڑی دیکھا، میں کوئی انسان ہوں جو اس کو ہر ایک کو نظر آتا رہوں گا۔ اب دیکھیں نا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت تو دی ہوئی ہے کہ وہ چاہیں تو انسان کی شکل میں آ جائیں۔ جبریل علیہ السلام نے انسان کی شکل میں بھی چہرہ دکھایا اپنا۔ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں بھی حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور اپنی شکل میں بھی حضور کو نظر آ جایا کرتے تھے۔ حدیث سے موجود ہے کہ ایک عرابی کی شکل میں آئے جبرائیل علیہ السلام، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے اسرائیل فرشتہ کہ یا سلیمان علیہ السلام، اس نے تو مجھ کو دیکھا ہی نہیں، بس اس کو ایک خیال آیا موت کا اور یہ اسی سے گھبرا کر آپ کے پاس آیا ہے، کیونکہ موت کا خیال تو کسی کو آ سکتا ہے نا کبھی بھی۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کو گھبرا ڈال دے، اور نہیں تو کوئی نہیں ڈرتا موت سے۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ گھبراہٹ آ جاتی ہے انسان کو۔ چنانچہ وہ کہنے لگے اسرائیل کہ اس نے مجھ کو دیکھا تھوڑی تھا، یا حضرت بس اس کو ایک خوف آیا، ایک وہم آیا، ایک خیال آیا اور یہ آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا میرے نام سے کہ میں نے اس کو ڈرا دیا ہے، میں تو اس کو نظر بھی نہیں آیا تھا۔ اب فرما رہے اسرائیل کہ مرا فرمود حق کہ مروز آ، کہ مرا فرمود حق کم روز ہاں، جان اورا تو بہندوستان ستا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اصل بات یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا اس کی روح کو قبض کرنے کا، مگر حکم مجھے یہ ہوا تھا کہ اس کی روح کو تم ہندوستان میں نکالو گے، یہاں نہیں، آپ کے ملک میں نہیں، نہ آپ کے دربار میں، نہ اس کے یہاں گھر میں، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے جو نشانی بتائی گئی تھی وہ یہ بتائی گئی تھی کہ اس کو ہندوستان میں موت آئے گی اور میں اس کے پاس ہندوستان جا کر اس کی روح نکالوں گا۔ دی مدش این جاؤ بس حیران شدم، در تفکر رفتہ سرگرداں شدم۔ اسرائیل نے کہا مگر میں نے اس کو یہاں جب دیکھا تو میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یا اللہ تیری طرف سے تو مجھے اشارہ ملا کہ ہندوستان میں یہ مرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ یہاں پر ہے موجود، اور آج اس کی موت کا دن ہے، تو یہ وہاں کیوں نہیں ہے ہندوستان میں؟ از عجب گفتم گرورا ست پرست زوبہ ہندوستان شدن دور اندرست۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ میں نے تعجب سے کہا کہ اگر اس کے 100 پر بھی ہو جائیں تو یہ ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، دور ہے، یعنی خود سے اگر یہ جانا چاہے گا نا آج ہی آج تو ہندوستان نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ زمانہ کوئی ہوائی جہازوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ابھی کوئی فلائٹ میں بیٹھے ٹکٹ کٹائے اور یہاں سے کسی اور ملک میں پہنچ جائے 2-2.5 گھنٹے کے اندر، 7 گھنٹے کے اندر، 5 گھنٹے کے اندر، ایسا تو نہیں تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھ کو تعجب یہ ہو رہا تھا کہ یہ ابھی تک یہاں کیوں ہے، اس کی موت ہندوستان میں لکھی ہے، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کی روح نکالنے پر، اور یہ اگر 100 پر بھی اپنے رکھے، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں نا، اس نے کہا اگر اس کے 100 پر بھی ہونا تو یہ ہندوستان تو نہیں جا سکتا۔ تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ وہاں کیسے پہنچے گا ہندوستان میں کیسے اس کی روح نکالوں گا؟ چوں بامر حق با ہندوستان شدم دیدمش آجا وہ جانش بستدم۔ کہنے لگے اسرائیل علیہ السلام کہ اب میں جب خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا کہ بھائی مجھے تو حکم پر عمل کرنا ہے اللہ کے، تو میں نے دیکھا کہ اب یہ وہاں پہنچ گیا تو میں نے اس کی روح نکال لیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ پہنچا کیسے، وہاں پر پہنچا اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا آ کر کہ ہوا کو حکم دو کہ مجھے وہاں پہنچائے، تو ہوا نے اس کو اڑا کے وہاں پہنچا دیا، اور وہاں اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور اس کی روح کو نکال لیا، تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ مولانا یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھو موت ایک ایسی چیز ہے کہ تم اس سے لاکھ بھاگو، 70 پردوں میں چھپ جاؤ، مگر اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ دیکھ لو یہ قصہ،
کہ وہ موت کے ڈر سے گھبرا کر یہاں آیا. موت اس کی لکھی ہوئی تھی ہندوستان میں, اور وہ کہہ رہا ہے مجھے ہندوستان پہنچاؤ. یعنی اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میری موت تو اصل میں ہندوستان ہی میں لکھی ہوئی ہے, وہی آئے گی اور مجھے وہیں جانا ہے. تو مولانا روم اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو موت جہاں جس کی لکھی ہوگی نا وہ بندہ وہاں پہنچتا ہے. اگر کسی کی موت سمندر میں لکھی ہو ڈوب کے مرنے کی, تو اس کو خیال آئے گا آج میں پکنک کرنے چلا جاؤں. اس کو تو یہ خیال آئے گا, وہ کوئی اس خیال سے تھوڑی جائے گا میں وہاں جا کے ڈوبوں گا, نہیں جائے گا نا بھائی. وہ یہ سوچ کے تھوڑی جائے گا آج مجھے وہاں مرنا ہے, وہ تو کہے گا آج پکنک کرنا ہے بھائی, آج مجھے فلاں جھیل پہ جانا ہے, آج مجھے فلاں سمندر میں جانا ہے, آج مجھے ادھر جانا ہے, آج ادھر جانا ہے. لیکن اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کی موت آئی ہے. اب وہ وہاں جائے گا اور موت چونکہ وہاں لکھی ہوگی اس کی, سمندر میں جائے گا ڈوب جائے گا. یا کہیں شکار کرنے چلا جائے, اب وہ جائے گا شکار کرنے کے لیے, لیکن وہاں اس کی موت اگر لکھی ہوگی شیر کے ہاتھوں تو پتہ چلے گا کہ درندے نے اس کو کھا لیا, مر جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا روم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تقدیر ہے نا, تقدیر انسان کی, اس سے تم بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. اگر تقدیر میں تمہاری موت لکھی ہے, آج لکھی ہے تو آج آئے گی, ابھی لکھی ہے تو ابھی آئے گی, یہاں لکھی ہے تو یہیں آئے گی, اور کہیں اور لکھی ہے تو کہیں اور آئے گی. تو تم تو اپنے آپ میں یہ گمان کر رہے ہو کہ میں یہاں سے بچ کے وہاں چلا جاؤں گا, ہے نا. جیسے کوئی کہے بھائی میں چھپ جاتا ہوں یہاں سے, فرار ہو جاتا ہوں, فلاں ملک میں چلا جاتا ہوں, چلے جاؤ. لیکن اگر تمہاری موت وہاں لکھی ہوگی تو کوئی مائی کا لال تم کو بچا نہیں سکتا, مرنا ہوگا. تو مولانا روم نے آج کی حکایت میں اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو تقدیر ہے اور یہ جو موت ہے, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اب دیکھیں تقدیر میں موت لکھی ہو تو موت, یا تقدیر میں اگر کوئی بیماری لکھی ہو تو بیماری بھی آ کے رہے گی. صرف اتنا ہے کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم دعا کرو. کیوں کہ تقدیر کی کون سی قسم ہے تمہارے ساتھ یہ تمہیں خبر نہیں, یہ اللہ کو خبر ہے. ایک ہوتی ہے تقدیر معلق, یعنی موقوف ہے کسی چیز پر, مثلا دعا پر, مثلا دوا پر, کہ تم دوا کرو گے بیماری میں تو اللہ تم کو شفا دے دے گا. تم دعا کرو گے بیماری میں تو اللہ تم کو شفا دے دے گا. تو تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون سی تقدیر ہے, معلق ہے یا مبرم. مبرم وہ تقدیر ہوتی ہے جو اٹل ہو, اٹل اٹل کنفرمڈ, کہ نہ دوا سے جائے گی نہ دعا سے جائے گی, ہونا ہے جو ہو کے رہے گا تو وہ تو ہو ہی جائے گا. مگر چونکہ انسان کو پتہ نہیں تو انسان کو حکم یہ ہے کہ تم دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو. اسی لیے دیکھو نا بیماری میں کتنی بیماری ہو علاج تو کرتے ہیں لوگ, کرنا چاہیے. اور کتنا ہی کوئی بیمار ہو دعا تو کرتے ہیں لوگ, کرنا چاہیے. کبھی کوئی کہتا ہے بھائی اب دعا چھوڑ دو یار, کیوں چھوڑ دو دعا؟ دعا تو آخری دم تک کرتے رہو, اور دوا بھی جب تک ممکن ہے کرتے رہو. کیوں چھوڑیں ہم؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے شفا کس میں رکھی ہوئی ہے. موت آنی ہے تو آ ہی جائے گی بھلے. تو تقدیر میں چاہے موت کا مسئلہ ہو یا کسی بھی چیز کا, تقدیر تو تقدیر ہے. تو مولانا روم نے یہ حکایت بیان کر کے ہم کو کیا سمجھایا, آخر میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ سمجھایا کہ دیکھو وہ سادہ بندہ موت کے خوف سے ہندوستان جانا چاہتا تھا, اور سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا ہوا کو حکم دو وہاں پہنچا دے, انہوں نے پہنچا بھی دیا. اور اسرائیل علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر روح قبض کر لی. اور اسرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیوں تم نے اس کو ڈرایا, کہا میں نے ڈرایا رہا ہے, میں نے تو ڈرایا نہیں تھا, میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں, نہ اس نے مجھے دیکھا, یہ تو خود ڈر گیا موت سے. لیکن مجھے تو یہ تعجب ہو رہا تھا کہ یہ ابھی تک ہندوستان کیوں نہیں پہنچا ہے, اس کی تو موت وہاں آج ہونی ہے, یہ ابھی تک آپ کے دربار میں کیا کر رہا ہے. تو میں تو اپنی ڈیوٹی مجھے تو وہاں تھی نا, تو میں وہاں چلا گیا. جب میں وہاں چلا گیا تو پتہ چلا آپ کی ہوا نے اڑا کے اس کو وہاں پہنچا دیا, میں نے اپنا کام کر لیا. تو یہ تھا بتانے کا مقصد حضرت مولانا روم کا کہ بھائی اپنا کام کیے جاؤ, تم دوا کیے جاؤ, دعا کیے جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیے جاؤ, بس جو ہونا ہے وہ سو ہو کے رہے گا, تم اپنا کام کرو. تو اللہ تعالی ہمیں آج کی حکایت کی روشنی میں جو سبق ہم کو ملا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے.
ہے رو افزا سلام رومی ہے رو سلام رومی حیات ابدی رومی حیات ابدی آمین اللہم یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے عرض کیا ہے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوتی ہیں۔ گھر کے لیے دعا کی درخواست، صحت شفا کے لیے اور انتقال پر مغفرت کے لیے، مجھ گناہگار کے صحت کے لیے، آنکھوں کانوں کی شفا کے لیے، قرضوں پریشانیوں سے نجات کے لیے، بچیوں کی نظروں میں بصارت میں تیزی کے لیے، جھوٹے مقدمات سے بری ہونے کے لیے، اور حج کی روانگی ہے تو خیر و خوبی کے ساتھ حج کے مناسک ادا ہونے کے لیے، روزگار میں دل لگنے کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے اور مرحومین کے مغفرت کے لیے جو کچھ تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ سدا بہار لنگر جو ہوتا ہے خادمین کے لیے یہاں پر روزانہ، اس کے لیے ہمارے خادم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اگر کسی کو حصہ لینا دل چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہوتی، تو وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق عطا کرے۔ اجتماعی قربانی جو ہر سال ہوتی ہے انشاءاللہ ہوگی۔ آپ تمام حضرات ہر سال کی طرح جو حصہ لیتے ہیں ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے کہ جلد از جلد رابطہ فرما لیں اور اپنا نام درج کروا لیں، اور اپنے عزیز و اقارب دوست احباب ان کو بھی اطلاع فرما دیں، کار خیر میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ شرعی طریقے سے یہاں پر اہتمام کے ساتھ، وزن کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے یہاں پر، اور لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جو تقسیم کا ہوتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ہمیں عید قربانی پر اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم